خواجہ خواجگاں حامی بے کساں التجا سن لو شاہ امم کے لیے خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پھر ایک مرتبہ براہ راست لائیو ٹیلی کاسٹ پروگرام میرے غریب نواز لیے حاضر خدمت ہے۔ تمام ناظرین کو، تمام دیکھنے والوں کو پروگرام میں مرحبا، خوش آمدید، ویلکم۔ الحمدللہ رجب المرجب کا مبارک عظمت و برکت و رحمت و فضیلتوں والا مہینہ ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے۔ آج اس کی تیسری شب ہے اور بالخصوص غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مقدس بھی اس مبارک مہینے میں منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے FGN چینل غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت طیبہ پر ایک بہترین پروگرام، ایک یوں کہیے کہ ماشاءاللہ دلچسپ پروگرام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آج تیسرا ایپیسوڈ ہے ماشاءاللہ، جس میں ہم نعت، حمد اور مناقب کے ساتھ ساتھ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے بھی روشن پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہیں۔ جی ہاں، آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ ایک نہیں دو نعت خوان اسلامی بھائی، ہمارے تمیم اتاری اور ماشاءاللہ ہمارے شاہ نواز اتاری موجود ہے۔ دونوں اسلامی بھائیوں کو مرحبا، خوش آمدید۔ ماشاءاللہ آپ کی آمد جو ہے میرے غریب نواز پروگرام میں۔ ناظرین، آپ سے بھی گزارش ہے ابتدا سے انتہا تک، اسٹارٹ ٹو اینڈ مختصر پروگرام میں شامل رہیے۔ انشاءاللہ تعالی بہت کچھ سیکھنے بھی ملے گا، علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور اللہ پاک نے چاہا تو عشق رسول میں بھی، عشق اولیاء میں بھی اضافہ آپ محسوس کریں گے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، بے شک قیامت میں اس کی وحشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرور رہتا ہے، کیف و دوام رہتا ہے، لبوں پہ میرے درود و سلام رہتا ہے، بری ہے نار جہنم سے وہ خدا کی قسم کہ جن کو ذکر محمد سے کام رہتا ہے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ تمام دیکھنے والے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ خود تو پروگرام میں شامل ہی ہے، کیا یہ اچھا ہو کہ اچھی نیتوں کے ساتھ، جی ہاں، ثواب کی نیت سے اگر آپ موبائل پر دیکھ رہے تو اس کی لنک بھی آپ اپنے بہت سارے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، فرینڈس ہوتے ہیں، ان کو سینڈ کر دے، بہت سارے گروپس بنے ہوتے ہیں، ان کو سینڈ کر دے تاکہ وہ بھی اس پروگرام میں شامل ہو، وہ بھی ثواب کے حقدار ٹھہرے، اور چونکہ آپ اس کا ذریعہ بن رہے تو آپ بھی مزید ثواب کے حقدار ٹھہریں گے۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے میرے غریب نواز۔ آئیے آج اس میں حمد باری تعالی شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ اللہ
ساتھ ہو یا الہی، ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، یا الہی گور تیرا کی جبائے سخت رات، یا الہی گور تیرا کی جبائے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جا فضا کا ساتھ ہو، ان کے پیارے منہ کی صبح جا فضا کا ساتھ ہو، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، یا الہی غرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن، یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، یا الہی جب بہے آنکھیں حساب جرم میں، یا الہی جب بہے آنکھیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو، اللہ ہو اللہ ہو اللہ
یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ تقبل اللہ۔ اللہ کریم ایسی کرم نوازی فرمائے کہ پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے وسیلے، ماہ رجب کے صدقے وسیلے، سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے وسیلے، امام اہل سنت کی یہ مناجات، یہ دعاؤں کے اشعار ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے، ہمیں دنیا کی مشکلات سے بھی آسانی ہمارے لیے ہو جائے، جب کبھی غم آئے تو بس پیارے حبیب علیہ السلام کی کرم نوازی ہو جائے اور مشکلات حل ہو جائے، مولا علی کے صدقے مشکلات حل ہو جائے، اور کل قیامت میں بھی بس ہر محاذ پر، حوض کوثر پر، پل صراط پر، میزان عمل پر اللہ کریم بس ہم سب کا بیڑا پار فرما دے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے میرے غریب نواز، ماشاءاللہ بڑی پیاری حمد باری تعالیٰ آپ نے سماعت کی، آئیے کچھ نعت کے اشعار بھی سماعت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھے کر ابر رحمت، برستا نہیں، ہاں برستا نہیں دیکھے کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھے کر ابر رحمت، تو پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا رہے گا یوں ہی، ہاں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائے چلے جانے والے، پڑے خاک ہو جائے چلے جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے،
حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین، ہاں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جاں بجا تھانے والے، کہ راستے میں ہے جاں بجا تھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھے کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھے کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، بارک اللہ۔ ناظرین اکرام، FGN چینل کے ویورز، آپ دیکھ رہے پروگرام میرے غریب نواز۔ الحمدللہ عز و جل اس پروگرام میں ہم سیرت غریب نواز پر گفتگو کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ 2 ایپیسوڈ پہلے ہو چکے ہیں جس میں آپ نے
غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف بھی سنا، آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کافی گفتگو ہم نے سنی۔ اسی کے ساتھ ولی کی شان کیا ہوتی ہے، ولی کی تعریف کیا ہے، پھر کرامت کسے کہتے ہیں، اور کچھ ہم نے کل غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں کا بھی ذکر سنا۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ تعالی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد قطب وقت حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ جیسے سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اتنی عظیم ہستی ہے، تو ان کے پیر و مرشد کتنی عظیم ہستی ہوں گے۔ جی ہاں، ماشاءاللہ ہمیں اپنے بزرگوں سے یہی سیکھنے کو ملا ہے کہ بزرگان دین کی آپ سیرت پڑھیں گے تو اس میں عبادت، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری، اسی کے ساتھ ساتھ خدمت دین، اور ساتھ ہی ساتھ جن سے یہ داخل سلسلہ ہوتے، یعنی پیر و مرشد کا ادب، ان کی تعظیم، ان کا رسپیکٹ، یہ بھی ان کی سیرت میں بہت نمایاں نظر آتا تھا۔ سلطان الہند غریب نواز خواجہ حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 15 یا 16 سال کی عمر میں آپ اپنے گھر سے روانہ ہو گئے، اور واقعہ بھی آپ نے سنا تھا کہ جو ہے ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنا جوٹھا انہیں کھلایا تو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے دل کی دنیا، دل کی کیفیت تبدیل ہوئی، اور جو کچھ آپ کو ترکے میں ملا تھا، ورثے میں ملا تھا، وہ آپ نے جو ہے فروخت کر دیا، اور پھر راہ دین میں، دین کی راہ میں علم حاصل کرنے کے لیے نکل گئے۔ سمرقند و بخارا کا آپ نے سفر کیا، تقریباً 5 سال آپ وہاں رہے، اور علوم ظاہری کی تکمیل آپ نے کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اور کچھ چاہت تھی، اور وہ چاہت کیا تھی؟ وہ چاہت تھی مرشد کامل کے ہاتھ پر ہاتھ دینا، یعنی کوئی ایسی ہستی مل جائے کہ جس کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر آپ داخل سلسلہ ہو جائے اور مزید برکتیں حاصل کریں۔ سمرقند و بخارا سے آپ نے حجاز مقدس کا سفر کیا، راستے میں نیشاپور آیا۔ نیشاپور کا ایک نواحی علاقہ تھا ہارون۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے قطب وقت، مرد قلندر، حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ سنا، شہرہ سنا، بہت تعریف کر رہے تھے لوگ۔ آپ بھی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے خواجہ عثمان ہارونی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ان کے دست حق پرست پر بیعت کر لی، مرید ہو گئے۔ اور مرید ہونے کے بعد اللہ اکبر، جی ہاں، مرید ہونا آج کے دور میں بہت آسان ہے، لیکن پہلے کے دور میں مرید کس طرح ہوتے تھے، اور پھر مرید ہونے کے بعد کیسے سلوک کی منزلیں طے کرتے تھے، غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے ہمیں یہ جاننے کو ملتا ہے۔ آپ تقریباً ناظرین 20 سال 20 ایئرس اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے، اور کس انداز سے رہے؟ کہتے ہیں خود غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر میں اور پیر و مرشد سفر میں رہتے تھے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین پھیلانے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کو جو ہے تقوی و پرہیزگاری کا درس دینے کے لیے، خوف خدا و عشق رسول کی تعلیمات کے لیے جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے تھے۔ سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس عرصے میں جہاں جہاں پیر و مرشد جاتے میں ان کے ساتھ ہوتا تھا، اور ساتھ ہی نہیں ہوتے، ساتھ ہوتے کس طرح؟ اللہ اکبر، پیر و مرشد کا جو سامان سفر ہوتا وہ اپنے سر پر رکھتے تھے، وضو کا لوٹا، آپ کی چٹائی، اور بھی جو کچھ ہوتا تھا سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے سر پر رکھ کر پیچھے پیچھے مرشد کے ساتھ چلتے جاتے تھے۔ یعنی ناظرین کرام، ہمیں الحمدللہ عز و جل سیرت غریب نواز سے جہاں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، وہاں ایک یہ چیز بھی سیکھنے کو مل رہی ہے کہ مرشد کامل کے دامن سے وابستہ ہونا، اور نہ صرف وابستہ ہونا، وابستہ ہونے کے ساتھ ساتھ مرشد کا ادب لازم ہے۔
مرشد کامل کا ادب، ان کی تعظیم، ان کا رسپیکٹ اور کس طریقے سے ساتھ میں رہے کہ ماشاءاللہ خود فرماتے ہیں کہ تقریباً 20 سال میں پیر و مرشد کی خدمت میں رہا، آپ کا سامان اپنے کندھوں پر اٹھائے ساتھ ساتھ رہتا، اور یہاں تک کہ پیر و مرشد کے ساتھ ہی حج کی سعادت بھی حاصل کی۔ ماشاءاللہ جو ہے پیر و مرشد کے ساتھ جہاں دیگر جگہوں پر سفر کرتے رہے، وہیں جو ہے وہ سفر حج کی بھی سعادت نصیب ہوئی۔ خود فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد یعنی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ سفر میں رہتے تھے، ایک شہر میں بہت کم ٹھہرتے تھے۔ آپ کے بارے میں یہاں تک ملتا ہے کہ آپ نے اپنے مرشد کی خدمت میں یعنی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ میں نے تقریباً 20 سال اس طرح خدمت کی کہ شب و روز مجاہدہ و محنت میں گزرتے، دن رات جو ہے خدمت دین بھی ہوتی اور مجاہدہ بھی ہوتا، محنت بھی ہوتی، اور یہاں تک کہ پیر و مرشد کے وضو کا برتن اور ان کا بستر میں اپنے سر پر رکھتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ یعنی خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ میری اس خدمت سے، میری اس عقیدت سے بہت متاثر ہوئے، اور یہاں تک کہ پیر و مرشد نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ ہمارا معین الدین اللہ پاک کا محبوب ہے۔ پیر و مرشد فرما رہے، کیا فرما رہے؟ ہمارا معین الدین اللہ پاک کا محبوب ہے، ہمیں اپنے مرید پر فخر ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج لاکھوں مریدین ہوتے پیر صاحب کے، سب کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں پیر صاحب کا منظور نظر بن جاؤں، پیر صاحب مجھ پر ایک نظر کرم ڈال دے، پیر صاحب مجھ سے کچھ فرما دے۔ بڑی اچھی بات ہے، عقیدت کے ساتھ یہ چیزیں ہونی چاہیے، لیکن پیر و مرشد جس کو یہ فرمائے کہ مجھے اپنے اس مرید پر فخر ہے، سبحان اللہ، اور میرا یہ مرید اللہ پاک کا محبوب ہے، یہ شان ہے گویا جو ہے ہمارے سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ ان کو پیر و مرشد کی خدمت کے سبب پیر و مرشد کی نظر کرم ان پر اس طرح پڑی کہ پیر و مرشد نے گویا اللہ کی رضا کا مژدہ بھی ان کو سنایا اور ان پر فخر ہونے کی بات ارشاد فرمائی۔ اور ناظرین کرام، پیر و مرشد کی خدمت سے دنیا و آخرت کی بھلائیاں ملتی ہے۔ جی ہاں، جو شیخ کامل ہوتے ہیں، جو پیر و مرشد ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ پر ہاتھ دیا جاتا ہے اور جو شریعت و سنت کے پابند ہوتے ہیں، تو بندہ جب ان کی خدمت میں رہتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ یوں کہیے کہ ان کی دل جوئی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو اسے دنیا و آخرت کی بہت ساری خیر مل جاتی ہے۔ جیسے خود غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ یہ 100 سال تک 100 ایئرس 100 سال تک اللہ پاک کی عبادت کرتے رہے۔ سبحان اللہ، پہلے کے لوگوں کی عمریں بڑی طویل ہوا کرتی تھی، تو غریب نواز فرما رہے کہ انہوں نے 100 سال کی عمر پائی، 100 سال تک یہ جو ہے اللہ پاک کی عبادت کرتے رہے، اور عبادت کا بھی عالم کیا تھا؟ سبحان اللہ، دن کو روزہ رکھتے اور رات کو قیام کرتے، یعنی رات عبادت میں گزارتے، نمازیں پڑھتے، تلاوت کرتے، ذکر و اذکار کرتے، اور ہر آنے جانے والے کو عبادت الہی کی تلقین کرتے۔ یہ اللہ والوں کا شیوا ہے کہ اللہ والوں کے پاس جو بھی آتا ہے، جو بھی ان کے یوں کہیے کہ دامن سے وابستہ ہوتا ہے، تو یہ اس کو اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف جو ہے جھکانے کی کوشش کرتے، اللہ پاک کی عبادت کی طرف، جو ہے نیکیوں کی طرف، سنت رسول کی طرف۔ یہ نہیں کہ جناب میرے پاس آ گیا تو بس اب میرے پاس بیٹھا رہے، نماز پڑھنے نہ جائے، نہیں، بلکہ جو ہے یہ نمازوں کی طرف، تلاوت کی طرف، روزوں کی طرف ذہن دیتے رہتے۔ تو غریب نواز فرماتے کہ وہ بزرگ جن کو 100 سال جنہوں نے عبادت کی، دن کو روزہ، رات کو قیام، اور جو ان کے پاس آتا اس کو تلقین کرتے۔ اب ان کا انتقال ہو گیا، وہ 100 سال عبادت کرنے والے بزرگ کا غریب نواز فرماتے کہ انتقال ہوا، تو خواب میں انہیں جنت میں دیکھ کر ان کا حال پوچھا، یہ جنت میں ہے، ماشاءاللہ، کس حال میں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میری دن رات کی عبادت کے سبب مجھے جنت میں داخلہ نہیں ملا، بلکہ اللہ کریم نے
مجھے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی وجہ سے بخشا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ مزید ارشاد فرماتے ہیں، یعنی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز، بڑا پیارا فرمان ہے ناظرین، یہ بڑی توجہ سے سنیے گا۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے، اے عاشقان اولیاء، اے عاشقان غریب نواز، اے عاشقان غوث پاک، سنیے۔ غریب نواز فرما رہے کہ قیامت کے روز اولیاء، صدیقین اور مشائخ طریقت کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان کے کندھوں پر چادریں پڑی ہوگی اور ہر چادر کے ساتھ ہزاروں ریشے لٹکتے ہوں گے۔ ان بزرگوں کے مریدین اور عقیدت مندان ریشوں کو پکڑ کر لٹک جائیں گے اور ان بزرگوں کے ساتھ پل صراط عبور کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہم جو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہے، اللہ والوں سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کا عرس مناتے ہیں، ان کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، تو یہ عقیدتیں، یہ محبتیں، یہ رائے گا نہیں جائے گی۔ جی ہاں، شریعت و سنت کی پابندی کرتے ہوئے ہم جو اولیاء اکرام سے محبت رکھ رہے ہیں اور ہم خود بھی نیکیاں کر رہے ہیں، تو یہ اللہ پاک کو یوں کہیے کہ یہ عقیدت مندی، یہ جو ہے بزرگوں سے جو ہے اچھا بزرگوں کے ساتھ جو ہے وہ عقیدت رکھنا، یہ انشاءاللہ تعالی قیامت میں پل صراط پہ آسانی کے ساتھ ہمیں پار کروا دے گا۔ تمہارا فضل ہے جو میں غلام غوث و خواجہ ہوں، تمہارا فضل ہے جو میں غلام غوث و خواجہ ہوں، نہ ہو کم اولیاء کی دل سے الفت یا رسول اللہ، نہ ہو کم اولیاء کی دل سے الفت یا رسول اللہ، صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ آپ نے یہ بڑی پیاری بات فرمائی کہ جو ہے مشائخین کرام جب قیامت میں جو ہے ان کو اٹھایا جائے گا تو ان کی چادروں کے ریشے لٹک رہے ہوں گے اور ان سے عقیدت مندان، ان کے عقیدت مندان، ان سے محبت رکھنے والے ان ریشوں کو پکڑ کر پل صراط پار کر لیں گے۔ ہم بھی بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار، ہم بھی تیرے نیک بندوں کے دامن سے وابستہ ہے، ہماری بھی لاج رکھنا اور ہمیں بھی پل صراط آسانی سے پار کرا دینا۔ ناظرین کرام، اسی طرح حیاتی میں تو پیر و مرشد کا ادب کیا جاتا ہے اور ہوتا بھی ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ بعد وصال، جی ہاں، غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا ایک یہ بھی پہلو ہے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے مریدین کی تربیت فرما رہے تھے، سکھا رہے تھے بہت سی باتیں۔ مریدین کی تربیت کرتے کرتے جب آپ کا رخ سیدھی طرف ہوتا نا تو آپ فوراً کھڑے ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر بعد بیٹھ کے پھر تربیت کرتے رہتے، پھر اگر جو ہے وہ توجہ سیدھی طرف جاتی تو پھر کھڑے ہو جاتے۔ مریدین کو یہ بات بڑی عجیب لگی، تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کوئی نظر تو نہیں آ رہا ہے سیدھی طرف، کس لیے کھڑے ہو رہے؟ جب حلقہ مکمل ہو گیا، لوگ چلے گئے، تو ایک مرید نے ہمت کر کے عرض کیا، حضور دوران تدریس، دوران جو ہے آپ جب ہم کو سمجھا رہے تھے تو ہم نے ایک عجیب بات دیکھی کہ سیدھی طرف جب آپ کا رخ ہوتا آپ کھڑے ہو جاتے، تو یہ کیا معاملہ تھا، کس کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہو رہے تھے؟ اللہ اکبر۔ سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دراصل معاملہ یہ تھا کہ جہاں میں بیٹھا تھا
اور اس کی سیدھی طرف جو رخ تھا وہ رخ میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کا تھا، یعنی اس طرف میرے پیر و مرشد کا مزار تھا، حالانکہ وہاں سے دور لیکن قریب نہیں، لیکن پھر بھی آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا رخ اس طرف ہوتا تو مجھے تصور میں میرے پیر و مرشد کا مزار آتا، اور جب پیر و مرشد کا مزار تصور میں آتا تو میں ادب سے کھڑے ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ انداز تھا پیر و مرشد کے وصال کے بعد بھی سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ناظرین کرام، جہاں بہت سی باتیں ہمیں جو ہے پیر و مرشد کے متعلق، بزرگان دین کے متعلق سیکھنے کو مل رہی ہے، تو وہیں ہمیں یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ان کا ادب، جی ہاں ادب لازم ہے، ادب جتنا کریں گے اتنی برکتیں ملے گی۔ اور خدمت مرشد کی کیا کیا برکتیں ہیں، آئیے کچھ یہ بھی سنتے ہیں کہ پیر و مرشد کی خدمت انسان کو اللہ پاک کے قریب کر دیتی ہے۔ پیر و مرشد کی خدمت بندے کو گناہوں سے بچاتی ہے، کیونکہ اس کا تصور جب رہے گا نا اس طرف، تو پھر وہ فضولیات کی طرف، لغویات کی طرف، سیئات کی طرف نہیں جائے گا۔ اسی طرح پیر و مرشد کی خدمت یہ نیکیوں پر استقامت کا سبب بنتی ہے۔ پیر و مرشد کی خدمت ایمان پر خاتمے کی قوی امید ہوتی ہے، کہ جو پیر و مرشد کی خدمت کرے گا قوی امید ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور پیر و مرشد کی خدمت یہ گمراہی سے بچاتی ہے، پیر و مرشد کی خدمت یہ باطن کو سنوارتی ہے، پیر و مرشد کی خدمت یہ عاجزی و انکساری جیسی صفات پیدا کرتی ہے۔ تو پیر و مرشد کے دامن سے وابستہ رہیے، جس کے جو شیخ کامل ہے، شریعت و سنت کے پابند پیر ہے، ان کے دامنوں سے وابستہ رہیے۔ یہاں اپنے ناظرین کو ایک مشورہ بھی دیتا چلوں، الحمدللہ موجودہ دور میں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ بھی ہے، جو ماشاءاللہ شیخ کامل ہے۔ جی ہاں، پیر و مرشد کی جو چار یوں کہیے کہ شرائط ہے، پیر کے چار شرائط ہے، وہ چاروں شرائط الحمدللہ عز و جل شیخ کامل جو ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ میں پائی جاتی ہے۔ تو لہٰذا جو اب تک کسی جو ہے پیر صاحب کے مرید نہیں ہیں، ان کو میں مشورہ دوں گا کہ وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے سلسلے قادریہ میں، جی ہاں امیر اہل سنت کو الحمدللہ عز و جل قادری سلسلے، یوں تو چاروں سلاسل کی خلافت حاصل ہے، لیکن امیر اہل سنت بالخصوص غوث پاک کے سلسلے میں مرید کراتے ہیں، تو لہٰذا غوث پاک کے سلسلے کی بڑی برکتیں ہیں۔ تو جو اب تک، کیونکہ بہت سے لوگ اس میں نا یوں کہیے کہ عجیب باتیں کرتے ہوئے نظر آتے کہ جناب مجھے کوئی ضرورت نہیں، یا ابھی تک میری نظر میں کوئی آیا نہیں، ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ یقین جانیے اگر شیخ کامل مل جائے تو ہاتھ میں ہاتھ دے دینا چاہیے، اس کی بڑی برکتیں دنیا و آخرت میں ملے گی۔ پروگرام ہے میرے غریب نواز، آئیے میرے غریب نواز میں کچھ غریب نواز کے مناقب بھی یعنی منقبتیں بھی، اب تک ہم الحمدللہ گفتگو کے ذریعے غریب نواز کی شان سن رہے تھے، آئیے اب اشعار کے ذریعے غریب نواز کی شان سماعت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواجہ 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 تیری ذات خواجہ معین الدین، تیری ذات خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشتے کا پھول ہے، وہ بہار چشتے کا
پھول ہے وہ بہار گلشن فاطمہ وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے چمن علی کا نہال ہے میں گدائے خواجہ چشت ہوں میں گدائے خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ بندہ نواز ہے میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ بندہ نواز ہے تیری ذات خواجہ معین الدین تیری ذات خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ خواجگا تیری شان خواجہ خواجگا تیری شان خواجہ خواجگا تجھ بے کسوں کا خیال ہے تجھ بے کسوں کا خیال ہے یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہ پڑے سخی کا ہے آستا وہاں بھیک ملتی ہے بے گماں وہ پڑے حقیقی کا ہے آستا وہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں وہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں وہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں وہ درے غریب نواز ہے وہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں وہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں وہ درے غریب نواز ہے تیری ذات خواجہ معین الدین تیری ذات خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے میرا خواجہ عطائے رسول ہے میرا خواجہ عطائے رسول ہے میرا خواجہ عطائے رسول ہے وہ بہار چشت کا پھول ہے وہ بہار گلشن فاطمہ وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے چمن علی کا نہال ہے میرا بگڑا وقت سوار دے میرے خواجہ مجھ کو نواز دے میرا بگڑا وقت سوار دے میرے خواجہ مجھ کو نواز دے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے تیری شان خواجہ خواجگا تیری شان خواجہ خواجگا تجھ بے کسوں کا خیال ہے تجھ بے کسوں کا خیال ہے تجھ بے کسوں کا خیال ہے ماشاءاللہ بارک اللہ۔ ناظرین اکرام، پروگرام دیکھ رہے میرے غریب نواز، اور آج ذکر چل رہا ہے پیر و مرشد کا۔ جی ہاں، ادب مرشد کا، نسبت مرشد کا، خدمت مرشد کا، فیضان مرشد کا، اور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں جہاں یہ چیز ہمیں سیکھنے کو ملی۔ اسی کے ساتھ ہم دیگر بزرگوں کی بھی اگر بات کریں تو ماشاءاللہ یہ طریقت کی جو کڑی ہے نا، الحمدللہ عز و جل، یہ یوں کہیے کہ برسہ برس ابتدا سے چلی آ رہی ہے۔ بات کرتے ہیں حضرت
बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की, बड़ा मशहूर नाम है औलिया कराम में। जी हाँ, इनके पीरो मुर्शिद कौन थे? इनके पीरो मुर्शिद अहले बैत अतहार की अजीम शख्सियत, जी हाँ, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह, ये बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद थे। आपने मुद्दत दराज तक इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने मुद्दत दराज तक रहे, खिदमत करते रहे। आपको अपने पीरो मुर्शिद इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह से इतनी शदीद मोहब्बत थी कि कभी एक लम्हे के लिए भी दूसरी तरफ तवज्जो नहीं करते थे, यानी जब खिदमत में रहते आपको देखते रहते। एक दिन इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, बायजीद ज़रा उस ताक से किताब उठा लाओ। क्या फरमाया? बायजीद उस ताक से किताब उठा लाओ। अर्ज़ करते हुज़ूर ताक कहाँ है? क्या पूछा? हुज़ूर ताक है कहाँ? इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बायजीद तुम मेरी खिदमत में इतने अरसे से हो, क्या तुम्हें अभी तक ताक का पता नहीं कि ताक किधर है? अल्लाह अकबर, क्या जवाब अर्ज़ करते हैं। अर्ज़ करते कि हुज़ूर मैं इतने अरसे से आपकी खिदमत में हूँ, लेकिन मैं आप ही की तरफ तवज्जो रखता हूँ, आपके अलावा किसी तरफ देखता ही नहीं, इसलिए मुझे पता ही नहीं कि घर में ताक कहाँ है। अल्लाह अकबर, गोया कह रहे हैं कि आपके जलवों में मैं मगन रहता हूँ, आपकी जो है वो बस चेहरे नूर बार की ज़ियारत करता रहता हूँ, इसी की बरकतें हासिल करता रहता हूँ। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ये सुनकर बहुत खुश हुए और फरमाया, अगर तुम्हारा ये हाल है तो बस अब तुम बिस्ताम चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा काम हो चुका है, तुम्हारा काम हो चुका है, तुमने मंजिल पा ली है। और यही तरीका रहा है बुजुर्गान दीन का कि जो अपने मुरीदीन को साथ में रखते और जब उन्हें मंजिलें तय करवाते चले जाते और ऐसा लगता कि अब ये मंजिल तक पहुंचने वाले हैं, मंजिल पर पहुंच गए, तो फिर इनको मज़ीद आगे का सफ़र इनको शुरू करवा देते। इसी तरह नाज़रीन इकराम बात करते हैं आला हज़रत की। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम, 1000 से ज़्यादा किताबें लिखी है। जी हाँ, सच्चे आशिक रसूल। अपने पीरो मुर्शिद के साथ किस तरह इनका अंदाज था? इनके भी पीरो मुर्शिद थे ना। जी हाँ, सुनिए, अपने मुर्शिद कामिल की बेहद ताज़ीम व तकरीम करते थे। आपके मज़ार पुरअनवार पर आलिमाना व सूफियाना वाज भी फरमाते थे। एक मर्तबा आपके पीरो मुर्शिद के सज्जादा नशीन साहब ने रखवाली के लिए, चौकीदारी के लिए 2 कुत्तों का मुतालबा किया। पीरो मुर्शिद ने नहीं, पीरो मुर्शिद के सज्जादा नशीन ने जो है आला हज़रत से कहा कि जो है वो रखवाली के लिए, देख रेख के लिए, रात में चूँकि चोर वगैरह डाकू वगैरह से हिफाजत के लिए 2 कुत्ते चाहिए। अल्लाह अकबर। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया? अपने घर पहुँचे, अपने दोनों शहजादों को साथ लेकर खानकाह में सज्जादा नशीन की खिदमत में हाजिर हुए और आजीज़ी फरमाते हुए अर्ज़ की कि हुज़ूर अहमद रज़ा ये दोनों साहबजादों को लेकर हाजिर हुआ है, ये दिन के वक्त आपके कामकाज करेंगे और रात में रखवाली करेंगे। अल्लाह अकबर। ये अंदाज़ है हमारे बुज़ुर्गों का अपने मुर्शिदान किराम से, अपने पीरो मुर्शिद के अदब, अपने पीरो मुर्शिद की बात रखना। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसलिए नाज़रीन किराम, मुझे और आपको चाहिए, बातें बहुत है इस टॉपिक पर और अगर गुफ्तगू हम करें, इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बात करते। इमाम आज़म, अल्लाह अकबर, कितने बड़े इमाम, फ़िक़्ह के 4 इमाम, उसमें सबसे बड़े इमाम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, ये क्या फरमाते हैं? ये फरमाते हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद, ये फरमाते हैं कि नौमान बिन साबित, अगर मेरी ज़िंदगी में ये 2 साल जो मैंने इमाम जाफ़र सादिक की खिदमत में गुजारे, अगर ये ना होते तो नौमान हलाक हो गया होता। अल्लाह अकबर। तो इस तरह बुज़ुर्गों का अदब, पीरो मुर्शिद का अदब, ये हमें जो है अपने अल्लाह वालों के जो है सीरत व किरदार से सीखने को मिल रहा है।
بات چل رہی ہے سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم پیر و مرشد، جو بھی ہمارے پیر و مرشد شریعت کے پابند پیر و مرشد ہے، ان کے دامن سے صحیح طریقے سے وابستہ رہے، اور جو شریعتی والے پیر و مرشد ہوتے نا، جو واقعی مطلب اپنے مریدین کی صحیح تربیت کرتے ہیں، تو جو جامع شرائط پیر ہوتے ہیں تو وہ خود بھی جامع شرائط ہوتے ہیں اور اپنے مریدین کو بھی شریعت کی پابندی کا درس دیتے ہیں. جیسے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ غریب نواز کے خلیفہ، غریب نواز کے مرید ہے. ان سے پوچھا گیا کہ پیر کا مرید پر کس قدر حق ہے، ایک پیر کا مرید پر کس قدر حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مرید عمر بھر حج کی راہ میں پیر کو سر پر اٹھائے رکھے تو بھی پیر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو مرید کو پیر کے آداب سکھائے گئے اور پیر کو یہ کہا گیا کہ اپنے مریدین کو راہ سلوک کی منزلیں طے کرا کر یوں کہیے کہ شریعت کی پابندی کرائے. یہ نہیں کہ جناب مرید بنا لیے، اب مرید بن گئے تو اب نہ خود نماز کی طرف جا رہے نہ مرید کو نماز کی طرف لے جا رہے. تو ایسے پیر نہیں ہوتے، بلکہ بس جو کچھ جو ہے شریعت کی باتیں ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو جامع شرائط پیر، جی ہاں جامع شرائط، یعنی کہ جو واقعی جو ہے وہ شریعت کی خود بھی پابندی کرنے والا ہو اور اپنے مریدین کو بھی پابندی سے، اپنے مریدین کی بھی اسی انداز سے تربیت کرنے والا ہو. اللہ کریم مجھے اور آپ کو فیضان غریب نواز سے جو ہے اپنے پیر و مرشد کا صحیح معنی میں ادب نصیب فرمائے اور شریعت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے. FGN چینل کے ناظرین، پروگرام میرے غریب نواز الحمدللہ عز و جل اس کی آج تیسرا ایپیسوڈ آپ نے سماعت کیا. انشاءاللہ چھٹی شب تک ہماری کوشش ہے کہ الگ الگ موضوعات پر غریب نواز کے ہم گفتگو کریں اور اپنے ناظرین کو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے روشناس آشنا کرانے کی کوشش کرے. آپ سے گزارش ہے روزانہ اسی طرح FGN چینل دیکھتے رہیے، اپنے علم میں اضافہ کیجیے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے صلاۃ و سلام باقیہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. نسیم کو جانا جب مدینہ سے تو آنا، بوئے زلف یار لانا، دل پریشان ہے سونگھانا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ. اے رب کریم، اے ہمارے پالن ہار، اے خالق کائنات، یا بدیع السماوات والارض، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک کریم، تیرے محبوبہ نے بارگاہ کا ذکر کیا، یا اللہ پاک اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین اہل خانہ کی بے حساب مغفرت فرما، ساری امت کو بخش دے. یا اللہ فیضان غریب نواز سے مالا مال فرما، علم و عمل کی دولت عطا فرما، تقوی و پرہیزگاری نصیب فرما. یا اللہ غریب نواز کے صدقے اچھے کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے بچنے کی سعادت نصیب کر، ہم سب کو نمازوں کا پابند کر دے. غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے حسین پہلوؤں پر ہم سب کو بھی عمل کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ غریب نواز کے صدقے جتنے پریشان حال ہے، محتاج ہے، تنگ دست ہے، بے روزگار ہے، قرض دار ہے، بیمار ہے،
یا اللہ سب کے لیے راحت و آسانی پیدا فرما، سب پر کرم کی نظر فرما، سب کی بگڑی بنا دے یا اللہ، غریب نواز کے صدقے حج کی سعادت نصیب کر دے، دیار حبیب کی بار بار حاضری نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ خواجہ خواجگاں حامی بے کساں، التجا سن لو شاہ امم کے لیے، خواجہ